السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ وذ مالک۔ بجلی کی قیمت ڈبل، گیس کی قیمت ڈبل، ٹیکسز آسمان کے تھو، پیٹرول کی قیمت روزانہ بڑھتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ملک کو ضرورت ہے ٹیکس دیں، تقریریں چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب تھے، سب آپ ٹیکس دیں، بالکل ٹھیک ہے، ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن زبردست انفارمیشن جب یہ آئی ہے کہ جب خود ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عوام کا کام ہے۔ ایک زبردست سٹڈی آئی ہے آج جو ایس ڈی پی آئی اور سینٹر فار انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان پاکستان نے دی ہے، اور اس میں دو تین بڑے ہی انٹرسٹنگ ڈیٹا آتا ہے۔ 1070 ہیں ٹوٹل پارلیمنٹیرینز پاکستان میں، اگر تمام پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی ملا لیں، اس میں سے 503 لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں 342 ممبر ہیں، اس میں سے 125 ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ 30 محاشے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے این ٹی ایم نمبر بھی نہیں لیا ہوا۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ طے کرتے ہیں آپ اور میں کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں جس میں اس ملک میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس میں 78% انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہوتا ہے۔ کوئی سرچارج، کوئی فلانی لیوی، کوئی یہ لیوی، کوئی پیٹرول سرچارج، کوئی پاکستان بچاؤ مہم، کوئی واٹر ٹیکس، کوئی فلانا ٹیکس، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ووٹ کر رہے ہیں۔ خود ٹیکس دینے کے بالکل کوئی موڈ شوٹ نہیں ہے۔ اس میں بہت سے بڑے لیڈران ہیں جو اس پروگرام میں ابھی ہم بات بھی کریں گے، اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، جنہوں نے جو اپنی آمدنیں بتائیں الیکشن کمیشن کو اور جو ٹیکس والوں کو ایف بی آر کو بتائیں، اس میں کروڑ سوا کروڑ کا فرق ہے۔ 70 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ملتی یا فگرز نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ انکم کے علاوہ ٹیکسز کے جو فگرز ہیں وہ بھی کہیں پہ کچھ بتایا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ بتایا ہوا ہے۔ ٹیکس دینا دردناک جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ تمام قربانیاں آپ کے لیے، میرے لیے۔ کیا وہ پارلیمنٹیرینز، ایسے لوگ جو ٹیکس تک نہیں دیتے، جن کا این ٹی این بھی نہیں ہے، کیا ان کو حق ہے ہمارے پہ ٹیکس لگائیں؟ کیا ان پہ حق ہے کہ ہمارے پہ فیصلہ کریں؟ کیا ان کو حق ہے ہماری سڑکیں بند کریں، احتجاج کریں یا جلوس نکالیں اور بتائیں کہ غربت کیسے کم ہوگی؟ یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بات کریں گے، میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، مرکزی رہنما ہیں۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایم این اے ہیں، ابھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے لاہور کی، فون پہ شروع میں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ جلدی لائیو بھی آ جائیں گے۔ پشاور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر حاجی محمد عدیل صاحب، سینئر رہنما اے این پی اور سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور لیاقت بلوچ صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، جماعت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی۔ we'll start with اسد۔ السلام علیکم اسد۔ وعلیکم السلام۔ اسد، آپ لوگوں نے بھی بڑی ٹیکس کی باتیں، بڑی سے آپ عمران خان اور آپ بھی باتیں کرتے ہیں 300 ارب اکٹھا ہو جائے گا۔ میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس میں شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بھی آپ کے پروونشل منسٹر ہیں، اس میں شاہ فرمان صاحب ہیں، یہ بھی آپ کے پروونشل منسٹر آپ کی حکومت کے، مراد سعید صاحب ہے، ینگ نیو لیڈر، یہ بھی ہیں، کافی لوگ ہیں، میں پارٹی وائز سب پہ جاؤں گا، سارے ہی سمام میں برابر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرنز تک فائل نہیں کیے ہوئے، یہ آپ کے وزراء ہیں۔ تو آپ کی پارٹی سے شروع کر دیتے ہیں، آپ تو ٹیکس کا نیا پاکستان دے رہے ہیں، آپ کے تو اپنے وزراء اور باقی ایم این ایز ٹیکس نہیں دے رہے۔ اچھا، اس میں مالک میں آپ کو یہ بولوں گا کہ دیکھیں، میں جو ہوں نا وہ بات تو کرتا ہوں پرنسپل کی، اور وہ پرنسپل جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے اور پی 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 کے لیے الگ نہیں ہوتا۔ جو میری پوزیشن ہے اس پوزیشن سے میں 1 انچ نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ اب ان کی کوئی واقعی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیکس نہیں ادا کرتے، یہ آپ کو ظاہر ہے ان سے ذاتی طور پہ پوچھنا پڑے گا۔ میں ایک بات بتاؤں جو ان بیچاروں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، کبھی کوئی جرنلسٹ فون اٹھا کے ان کو رپورٹ چھاپنے سے پہلے یہ نہیں کرتا کہ یار یہ آپ کا نام اس سے مسنگ ہے، آپ ذرا بتائیں نا کیوں؟ جس طرح شفقت محمود کا نام ڈال دیا انہوں نے عمر چیمہ نے رپورٹ کے اندر کہ جو الیکشن کمیشن کے ایکسپنسز ہیں اور ٹیکس ریٹرن کے اس میں فرق ہے۔ فرق کیا؟ 20,000 روپے کم ہے، اور 20,000 روپے کون؟ کیونکہ انہوں نے کوئی ٹیکس کی کریڈٹ کی ایڈجسٹمنٹ دے دی تھی ایف بی آر نے، جو ان کو پتا بھی نہیں تھا۔ سو ان کی ذاتی جو سوال ہے وہ ان سے پوچھیں گے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اگر اس نے قانون کے مطابق ٹیکس نہیں دیا، پوری طاقت سے کارروائی کرے، میں پوری طریقے سے سپورٹ کروں گا اس کو۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں اسد، I totally agree with you، 20,000 30,000، میں تو کہتا ہوں لاکھ سوا لاکھ کا بھی ڈسکرپنسی مجھے سمجھ آتی ہے۔ یہ میں کچھ آپ کے سامنے فگرز کوٹ کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو انکمز کا فگر ہے ایف بی آر کو دیا ہوا اور جو الیکشن کمیشن کا، اس میں کوئی 1.25 کروڑ روپے کا فرق ہے۔ چودھری نثار صاحب کا کوئی 13 لاکھ کے قریب کا فرق ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا 1 کروڑ سے فرق ہے۔
चौधरी परवेज लाई का 1,18,00,000 का फर्क आ रहा है, अमीन फहीम साहब 57,96,000, एक कोई ताहिरा आसिफ साहिबा है MQM की, उनका भी 1,53,00,000। ये डिफरेंसेस तो वो हैं, ये सिर्फ इनकम के फिगर्स हैं, अभी मैं टैक्सेशन और इनमें टैक्सेस के भी फिगर्स में फर्क है। तो जो फिगर्स लाखों में करोड़ों में फर्क आ रहा है, डोंट यू थिंक दैट वारंट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में आपको इन तमाम सियासतदानों को मौका देना चाहिए 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जो भी रीजनेबल टाइम बचता है, जिसके अंदर वो आपको ये जवाब दें कि ये क्यों आ रहा है। मुझे नहीं पता उसके अंदर फिगर गलत रिपोर्ट हुए हैं, इन्होंने गलत जमा करा, तो जो भी है वो तो हर एक को अपने अपने जवाब देने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर कोई जवाब नहीं दे सकता है तो बिल्कुल उसको मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए जी। अगर सच ही नहीं बोलेंगे तो ये तो बुनियादी शर्त है ना आपको लीडर होने की। अगर आप सच नहीं बोलेंगे कौम के साथ, मैं तो मालिक आपको पता, मैं पहले से ये जो सजेस्ट कर रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन वाले मांगते क्यों है भाई, आपके रिटर्न फाइल होते हैं टैक्स रिटर्न, वहां से सीधा आना चाहिए जवाब। अगर आपने कोई चीज छुपाई हुई है तो आपको पकड़ना चाहिए ना FBI को। बट आपके सवाल के जवाब में मेरे ख्याल में सब लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, उनका हक बनता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके कि क्यों उनका नाम जो उनके खिलाफ इल्जाम है। लेकिन अगर एक ने झूठ बोला है और इलेक्शन कमीशन को कुछ और बोला है और टैक्स रिटर्न अथॉरिटी को कुछ और बोला है, बिल्कुल मेरी नजरों में वो मुजरिम है। असद, वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं सही समझाऊं, क्या आपके ख्याल में अब ये लाजिम नहीं है कि जितने लोगों का नाम इस लिस्ट पे है, बजाय इसके कि वो मीडिया का इंतजार करें कि हम उनसे बात करें, अगले मैक्सिमम 48 घंटों में उनको अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए, और अगर वो वाजे गलत होती है और अगर वो साबित होता है तो क्या उनकी पार्टीज को उससे इस्तीफे नहीं लेने चाहिए, चाहे वो पार्टी का प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेनेटर हो, MNA हो? सर मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल मेरी PTI की बिहाफ पे तो मैं ये कहता हूँ कि हमें एज अ पार्टी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, बिकॉज हमारे बड़े बड़े लीडर्स के उसके अंदर नाम आ रहे हैं, तो हमें खुद कोऑर्डिनेट करके वी शुड इंश्योर के जवाब एक जाए। हमारी एक मॉरल पोजीशन है इस इशू के ऊपर, उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। और जाहिर है उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ऐसा निकलता है कि कोई भी किसी पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो जवाब नहीं दे सके उसके बाद, तो पार्टी को कुछ ना कुछ तो उसके बाद डिस्कशन करनी चाहिए जी, हमने पोजीशन क्या लेनी है, उनकी क्या सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर है वो पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इश्यू है जो अहम है, क्योंकि ये जो सारा मालिक जो आप बता रहे थे ना निजाम की खराबी है, उसकी जड़ तक आप पहुंच गए। खराबी हो क्यों रही है? क्योंकि जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जिसने कानून बनाने, जिसने देखना है, निगरानी करनी है कि कानून नाफिज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, अगर वो खुद ही कानून का मुजरिम है तो उसने क्या खाक करना है बाकी काम किसी के लिए? सही बात है। मेरे साथ काइंडली रहिएगा। शाह साहब, इस लिस्ट के अंदर MNAs की लिस्ट में सबसे ज्यादा MNA PMLN के, खैर आपके लोग भी ज्यादा है और वो भी रेशो उसकी वजह से भी होगा, लेकिन 54 शहजादे ऐसे हैं आपके जिन्होंने टैक्स दिया ही नहीं कोई, और उनको हम जाती तौर पर जानते हैं, उनकी गाड़ियां भी हैं, 2-2 करोड़ के वो क्रूजर्स में फिरते हैं और 15-15 लाख की घड़ियां पहनते हैं उनके, और जिन लोगों की इनकम स्टेटमेंट्स भी हैं, वो मुझे लगता है कि मेरा दिल करता है मैं खुद कर्जा उठा के किसी को दे दूं। किसी की साल की इनकम 8 लाख है, किसी की साल का इनकम 6 लाख है। तो ये जो से 54 हैं जिन्होंने टैक्स तक फाइल करना गवारा नहीं किया, टैक्स नहीं रिटर्न किया, और जिनके बाकी फिगर्स में आएंगे, क्या होना चाहिए? क्या मजाक नहीं है ये? क्या आम आदमी के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? मलिक साहब, बात यह है कि प्रिंसिपली बात तो करेंगे बात, और आपने की भी है। सवाल ये है कि ये है वन साइडेड स्टोरी, मतलब ये एक स्टोरी, ये ऑफिशियल फिगर्स है शाह साहब, ऑफिशियल होंगे, मैं FBR के डेटा है और इलेक्शन कमीशन की फाइल। सॉरी, मैं नाज़रीन को क्लियर कर दूं, ये वो फिगर्स हैं जो इन्हीं लोगों ने, इलेक्टेड लोगों ने खुद कागजात फाइल किए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और इन्हीं की जो टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हुई हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। वन साइडेड स्टोरी तो है नहीं, है दोनों सरकारी दस्तावेजात है। नहीं, मैं यही अर्ज करता हूँ ना, बड़ी दफा हमने देखा कि सरकारी दस्तावेजात पर भी फिर बात वजातें आई, नहीं इसका मतलब ये था और ये फलां फाइल थी, ये फलां थी। मैं अदरवाइज बात कर रहा हूँ, मतलब है कि एक जस्टिस की, जस्टिस विद बोथ पार्टीज, मतलब अब ये एक धड़ा जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का दफ्तर है, मशीनरी है, उनके पास फैक्ट्स दुरुस्त होंगे, मैं ये नहीं कहता गलत होंगे, या मैं ये भी नहीं कहता जनाब कि वो गलत नहीं होंगे, वो 100% दुरुस्त है, मतलब है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये एक वर्शन आ गया है, अब 54, 56, अब जब तक उनका वर्शन नहीं आता कि हाँ अगर 12 या 24 घंटे में नहीं आता, तो काफी हद तक बादी नजर में आपकी बात दुरुस्त है कि जनाब आप पर इल्जाम लगा था
فلاں تاریخ کو 23 تاریخ کو یہ بات چھپی ہے، آپ کا 24 یا 25 تک کوئی آپ کا اس کا رد عمل آیا، کوئی جواب آیا؟ اگر یہ نہیں آتا، مطلب کہ دیکھیں نا، سامعین کے لیے، سامعین تو تبھی جج کریں گے جب دونوں فریقین کی بات سنیں گے، تو یعنی ون سائیڈ جو ہے ایکیوز کرنا کسی کو، ادروائز انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہوتا۔ باقی بات اب آ جاتی ہے سیکنڈ آپ کی، کہ اگر ملک کے پالیٹیشنز کا اور ملک کے پارلیمنٹیرین کا جو لا میکر ہے، اگر ان کا اور جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بناتے ہیں اور جن کے ہاتھ کھڑا کرنے سے یا ووٹ دینے سے ٹیکسیشن ہوتی ہے، لیویز ہوتی ہے، کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، بے شمار اور اس طرح، تو اگر ان کے اپنے یعنی جو وہ ایک کریکٹر جس کو کہہ لیں وہ یہ ہوگا، تو یقیناً لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، جو اور لوگ بھی تو بڑے ہیں نا جی، ٹیکس ریڈی والا دیتا ہے۔ قانونی طور پہ شاہ صاحب آپ میرے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ کے، کیا قانونی طور پہ یا کانسیپچولی جو آدمی ٹیکس نہیں دیتا، کیا اس کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ ٹیکس لگانے پہ ووٹ دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس، اگر وہ ٹیکس دینے کے قابل ہے اور ٹیکس نہیں دیتا، پہلی بات میں یہ بھی کلیئر کر دوں، جہاں تک پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے نا، آپ نے یہ 1100-1200 سر کون سا ٹیکس ہمارا پارلیمنٹیرین نہیں ہے شاہ صاحب اس قابل ٹیکس نہ دینے نہیں، میں اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے اس کا ٹیکس اس کی تنخواہ کے ساتھ کٹتا ہے اور جاتا ہے، آٹومیٹکلی کٹتا ہے۔ یہ والا ٹیکس تو دے ہی نہیں، اب پتہ نہیں کس میں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے۔ نہیں، یہ تو ابھی ٹیکس ریٹرنز فائل کی، یہ تو ابھی تو ممبرز بنے ہیں شاہ صاحب، ابھی تو پہلا سال ختم ہوا، یہ والے ٹیکس جو کٹنے ہیں تنخواہوں کے، یہ تو بھی فائل ہوں گے 2014 میں۔ یہ جو اس پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے کے ٹیکس ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو لیگل بات بتا رہا ہوں کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں ان میں ان کا ٹیکس وہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کا ممبر ٹیکس ہی نہیں دیتا مطلب ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دوسری سائیڈ کا موقف آنے دیں تاکہ پھر انسان اس پر۔ حاجی عدیل صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب یہ زبردست، جی حاجی صاحب بہت نام آ رہے ہیں سب کے، کون ٹیکس دے رہا ہے کون نہیں دے رہا۔ آپ کے فارمر چیف منسٹر تھے میر حیدر خان خوتی صاحب، ان کے ماشاءاللہ کسی کو ان کے صاحب حیثیت ہونے پہ کوئی شک نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی ٹیکس نہ دینے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ تو آپ کی جماعت کے چیف منسٹر بھی رہے، تو سب کچھ، تو اگر اس طرح کے لوگ بھی ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا پھر حق بنتا ہے کہ آپ کی جماعت بھی ہم باقی لوگوں کو کہے کہ ٹیکس دیں آپ لوگ؟ بہت بہت شکریہ، آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں تفصیل سے جواب دوں آپ کو، کیونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ تو میں بات سنتا رہا۔ دیکھیں، اصولی طور پہ جو آدمی آمدن کرتا ہے اور اگر وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے تو وہ ٹیکس چور ہے، چاہے وہ ایک دکاندار ہے، تاجر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے یا پارلیمنٹیرینز ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب یہ جو فگرز کا ڈیفرنس ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کئی بڑی مرتبہ الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ بھی وہ ہونی چاہیے جو ٹیکس ریٹرن کی ہے۔ اب ان لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے 31 تاریخ کو ستمبر کی 30 تاریخ کو آپ نے ہمیں الیکشن کمیشن کو دینا ہے، جبکہ ٹیکس ریٹرن ایکسٹینڈ ہو جاتی، کبھی 1 ماہ کبھی 2 ماہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال 16 دسمبر تک ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ تھی۔ ٹیکس ریٹرن میں فگر بدل سکتی ہے کہ ان 2 یا 3 مہینوں میں اکاؤنٹس اور کیش ان ہینڈ کی فگر بدلتی ہے، تو وہ ٹیکس یا زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، اور جو 30 ستمبر تک الیکشن کمیشن کو دینی پڑتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی لاسٹ ڈیٹ وہ دینی چاہیے جو کہ ٹیکس ریٹرن کی ہو۔ اگر انکم ٹیکس کے محکمہ ایف بی آر اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے تو ان کو بھی ایکسٹینڈ کرنی پڑی۔ مجھے ہر سال الیکشن کمیشن کو 2 مرتبہ انفارم کرنا پڑتا ہے، ایک میں دیتا ہوں، اس پہ لکھتا ہوں میں پروویژنل، اور پھر اس کے بعد جب میری فائنل ٹیکس ریٹرن داخل ہوتی ہے تو وہ میں پھر دوبارہ ان کو دیتا ہوں، کیونکہ ٹیکس ریٹرن کے لیے میرے پاس وقت ہوتا ہے بنانے میں، اور یقیناً میرا وکیل، میرا اکاؤنٹنٹ اس میں وقت لیتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو تو پہلے یہ چاہیے کہ یہ دونوں کی ڈیٹ ایک ہو۔ دوسری فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔
الیکشن کمیشن ہم سے مانگتا ہے کہ وہ جوائنٹ اسپاؤس کو بھی شامل کر کے ڈیپینڈنٹ کو بھی شامل کر کے آپ نے ہمیں ریٹرن دینی ہے. تو وہ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ کیا ہے تو اس میں وائف، ڈیپینڈنٹس اور اگر پیرنٹس ہے اس کا بھی شامل ہے. جبکہ انکم ٹیکس میں وائف الگ ریٹرن داخل کرتی ہے، بیٹا ڈیپینڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ بھی الگ کرتا ہے اگر اس کی آمدن ہے، اور پارلیمنٹرین تو سب کی الگ ہوتی ہے. یا تو یہاں بھی وہ کر دیں کہ آپ وائف کی الگ دیں، اسپاؤس کو اکٹھا نہ کریں الیکشن کے. اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ مشرف کا جب دور آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ہم پہ مہربانی کی، مجھے ایک نوٹس، ایک کتاب بھی چھپی کہ حاجی عدیل صاحب نے اپنی ریٹرن میں کچھ چیزیں چھپا رکھی تھی ہیں. وہ میں نے جب پتہ کیا، وہ کتاب ان کی چھپی دیکھا، میں اپنے تو پتہ چلا یہ کہ میں نے اپنی الیکشن کمیشن کی ریٹرن میں اپنی اور اپنی بیوی کے دونوں پلاٹوں کا ذکر کیا تھا کہ 2 ہیں، جبکہ میری ریٹرن جو تھی اس میں 1 ہے اور میری بیوی کے لئے. تو انہوں نے میری بیوی کی ریٹرن دیکھی. حاجی صاحب یہ تو آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے. I totally agree with you. لیکن اس بارے میں کیا کہیں گے جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کیا؟ میں ابھی آتا ہوں، حیدر صاحب کی بات پہ بھی آتا ہوں، نمبر بھی نہیں لیا. حیدر صاحب کی بات پہ آتا ہوں. میری بات سنو، یہ جھوٹ ہے. ہر پارلیمنٹرین صوبائی اسمبلی کا این ٹی این نمبر ہے. اگر این ٹی این نمبر نہیں ہے تو جو ٹیکس وہ اس کی تنخواہ سے کٹتا ہے وہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. ہر پارلیمنٹرین کا ایک این ٹی این نمبر ہے، کیونکہ وہ ان کی تنخواہ سے کٹنے کے بعد انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوتا ہے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بتائے کہ یہ پارلیمنٹرین کی تنخواہوں سے اور وزیر کی اور وزیر اعلی کی تنخواہ سے جو ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیا ہے وہ حاجی صاحب وہ تو کہاں اس جمع سال کیا ہے اور کٹے کس گا این ٹی این نا. نمبر کے؟ سنیے میری بات حاجی صاحب، وہ تو جو پارلیمنٹرین ابھی بنا جو اسی تنخواہ آئی اس میں سے یار وزیر اعلیٰ کی بات میں کر رہا ہوں. آپ حیدر کی بات کر رہے تھے، آپ پچھلے سال کی میری بات سنیں. آپ حیدر کی بات کر رہے تھے. حیدر تو 5 سال پہلے وزیر اعلیٰ تھا. کیا اس کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا نہیں تھا؟ اس کی اگر کوئی اور آمدن نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ایگریکلچر آمدن ہے کہ نہیں ہے. میں ایک اصولی بات کرتا ہوں. حیدر کا ایشو نہیں ہے، حیدر کا ایشو ہے سر، حیدر کا ایشو ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، ٹیکس ریٹرن ہی نہیں فائل کی. ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اینٹین نہیں ہے. یہ تو میں اسی بات پہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ان کا این ٹی این نمبر بھی ہے، ان کی تنخواہوں سے، وزیر اعلی کی تنخواہ سے، بطور ایم پی اے کی تنخواہ سے ان سے باقاعدہ ٹیکس کٹا ہے. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلیں میں ذرا لیاقت بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں ویری کوئکلی. السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب. جی بہت شکریہ مالک صاحب. سر باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. بریک کے بعد ایک کوئک سوال. سراج الحق صاحب ہیں، آپ کے سینئر منسٹر بھی ہیں، کے پی کے اندر جماعت اسلامی سے تعلق ہے. ان کا بھی کوئی ٹیکسیشن نمبر اس سے پہلے کا نہیں ہے، کوئی انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی ہے. پہلے ہی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے اور مذہبی لیڈروں کی سورسز آف انکم کیا ہیں. تو جو آپ کے سینئر وزیر ہیں، جو آپ کے پارٹی کے وہاں ہیڈ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیا کمایا، کتنا ٹیکس دیا، کتنا نہیں دیا. تو کس طرح بھی باقی لوگوں سے بات چلے گی؟ مالک صاحب ظاہر ہے کہ بھی ٹیکس تو وہی دے گا کہ جو ٹیکسیبل اس کی اماؤنٹ ہوگی یا انکم ہوگی. اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے اور اس پہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا تو وہ کس طریقے سے اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے کہ وہ جمع کرائیں گے. اس لیے یہ تو ایک تحقیق طلب چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو قانونی طور پر ڈیل کیا جا سکتا ہے. سر ہماری پارلیمنٹ کے اندر سر ایک سوال چھوٹا سا، پھر واپس آتے ہیں سراج صاحب کو. چھوٹا سوال، 1000 یہ جو 70 لوگ ہیں پورے پاکستان کے جنہوں الیکشن بھی لڑتے ہیں، یہ وہ ان میں سے کوئی آدمی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ جس کی سال کی انکم 3.5 لاکھ سے کم رہی ہے اور اس کے بعد وہ ممبر بن گیا پروونشل اسمبلی کا اور نیشنل اسمبلی کا، جو سال میں 3.5 لاکھ بھی نہیں کما رہا؟ ایک آدمی کا آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں جو اتنا غریب ہے کہ اس پہ ٹیکس نہیں لگتا لیکن وہ تو بی ڈی ممبر نہیں ہو سکتا؟ کس طرح علاقے صاحب کس طرح ایم این اے ایم پی اے ہو جائے گا؟ نہیں مالک صاحب ایک ہے کہ بھی ایک اصولی بات ہے، آپ اصولی طور پہ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹرن جمع نہیں کرائی اور وہ انکم ٹیکس نہیں ادا کیا یا ان کی آمدن ایسی تھی کہ جس پہ ٹیکس عائد ہو سکتا ہے، تو یہ تو قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق تمام چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے.
لیکن جیسے آپ نے یہ بحث کی، اس بحث کے نتیجے میں 3 چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ریٹرن جمع کرائی ہیں، ریٹرن کے اندر فرق موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی ٹیکس جو ہے کہ وہ چھپایا گیا ہے، ٹیکس نہیں ادا کیا گیا. اور جیسے آپ نے خود یہ کویسچن ریز کیا کہ جس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ خود اس قانون کی پابندی نہیں کرتے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹیکس عائد کریں، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی کا مسئلہ سب سے بڑا یہ بنا ہوا ہے کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور فرار کے، چوری کے اور نکلنے کے بہت سارے راستے موجود ہیں. اس کی وجہ سے ہماری مجھے سر یہ چھوڑ بہت سارے مسائل سے دو چار. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، چھوڑا تھا کمرشل بریک لینا ہے، لیکن کمرشل بریک سے جانے پہلے ناظرین ایک فگر آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ پچھلی جب لاسٹ اسٹڈی ہوئی تھی اس طرح کی پچھلے سال، تو اس میں 67% ایم این ایز نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے تھے. یہ حال ہے اس وقت ٹیکسیشن کا. سب کچھ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ دن پہلے ہی یہاں کے شوگر مل اونرز کو اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. آپ کو مجھے تو ٹیکس ڈالتے ہیں، ہمارے بل بڑھاتے ہیں اربوں روپے کی. اور صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 60% سے زیادہ پاکستان کی جو شوگر ملز ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کی ملکیتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن ابھی فائل نہیں کر رہے، ان میں سے 47% ٹیکس دینا نہیں چاہتے، اور اربوں روپے کے ٹیکے اس طرح لگ رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ٹیکس اور دیں. کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ اور اس پہ اور بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. کاغذ اتنے ہیں، نمبرز اتنے ہیں کہ انسان کا دماغ ہل جائے، لیکن سوال کرنے سے پہلے سب سے زیادہ زبردست ریکارڈ کے پی کے کی اسمبلی کا ہے. اس کے 124 ممبرز ہیں، جس میں سے 80 نے ٹیکس نہیں دیا، یعنی کہ 65%. یہ پروونشل اسمبلیز میں سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. اسد عمر صاحب، آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگوں کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. 2 سوال. ایک تو ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے، آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک باری پہلے کہا تھا کہ بجلی کا نظام ہمارے حوالے کر دیں، ہم بدل دیں گے دنیا. کل عمران خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا، ابھی خبر آئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے، وفاقی وزیر جو ہیں پانی بجلی کے، انہوں نے کہا کہ جی پیسکو کا کنٹرول ہم آپ کو دینے پہ تیار ہیں. پتہ نہیں یہ بریکنگ نیوز ہے کہ بیک بریکنگ ہے پی ٹی آئی کی، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ صحیح ہے، بہت اچھا. خواجہ صاحب جی بہت ذہین انسان بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اور ان کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے. تو یہ سینس آف ہیومر والے زمرے میں آتا ہے. یہ اس دن جس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا مالک، تو بات یہ ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں لے رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پورا نظام بجلی کا آپ کے پی کے کا جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے حوالے کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کے پی کے سے 1.5 روپے کی بجلی بنتی ہے، جو کے پی کے اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے، اس کے بعد کے پی کے کو 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ملے، کے پی کے لوگ اتنی بجلی کی قیمت ادا کریں جتنے پاکستان کے باقی لوگ بھی کہتے ہیں. اس پہ تو بعد میں آئیں گے نا، پہلے آج والے سبجیکٹ کو ذرا نپٹ لیں. کچھ پارلیمنٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس تو دیا تھا، ہم نے ریٹرن فائل نہیں کیا، کر دیں گے، کوئی کاغذی کاروائی ہو گئی. یہ کیا اتنی سیدھی سی بات ہے؟ سر یہ مالک صرف کاغذی کاروائی کی بات نہیں ہے. آپ کو ٹیکس ریٹرن جو فائل کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر صرف اس کا ٹیکس جمع کرانے کا رسید ہی ہو تو وہ تو ویسے بھی ان کے پاس مل جاتی ہے. اس میں ایک جو تھریشولڈ ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ساتھ پیپر لگانا ہوتا ہے، ویلتھ ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اس کو بولتے ہیں، یعنی اثاثے جو ہیں پچھلے 1 سال میں ان میں تبدیلی کیا آئی. تو اور وہ اس میں آپ کو اپنے اثاثے بتانے پڑتے ہیں، اس میں تبدیلی بتانی پڑتی ہے، یعنی پھر مماثلت دکھانی پڑتی ہے کہ جو آپ اپنی آمدنی ڈکلیئر کر رہے ہو، جو آپ کہہ رہے ہو کہ میری صرف اتنی آمدنی ہوئی ہے، اس سے کوئی مماثلت بنتی ہے آپ کے جو اثاثے ہیں ان کی یا نہیں. تو یہ جو ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے وہ قانونی طور پہ ایک جرم ہے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اسی طریقے سے تو پکڑا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں ٹیکس دے رہا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی میرا تو سورس پہ کٹ گیا تھا اسمبلی کی آمدنی پہ، تو اس لیے اگر میں نے این ٹی این نہیں لیا یا میں نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ صرف کاغذی کاروائی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے جس کے بغیر آپ پکڑے نہیں جا سکتے کہ آپ نے ٹیکس میں چوری کی ہے یا نہیں کی. اچھا یہ بتائیں اسد کہ جب ہم یہ اس کی لسٹ دیکھ رہے ہیں تو جو ٹیکس ریٹرنز بھی فائل ہوئے ہیں، پہلے حاجی دیل صاحب نے ایک دو بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹس بات کی کہ شاید وہ جی ڈیٹس مختلف ہیں الیکشن کمیشن کی اور ایف بی آر کی، لیکن
نواز شریف صاحب کے ٹیکسز کو جو فائل کیے ہیں اس میں کوئی 2 لاکھ کا فرق ہے, عمران خان صاحب کا تقریباً 1 لاکھ کا فرق ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا تقریباً کوئی 20-22 لاکھ کا فرق ہے. اسی طرح لوگوں کے اتنے فرق چل رہے ہیں, یہ فرق کیوں؟ یہ کیا کیئرلیس ہیں؟ اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو حاجی عدیل صاحب کا بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ وہ جو تاریخ ہونی چاہیے, اور وہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیم ڈیٹ ہونی چاہیے, میرے خیال میں سیم بھی نہیں ہونی چاہیے. جو الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن ہے, جو بھی فائنل ڈیڈ لائن ہو اپنی ایف بی آر کی, اس سے تقریباً 15 دن بعد ہونی چاہیے, تاکہ آپ اپنے ٹیکس ریٹرن فائنل کر لیں, ان کو فائل کر لیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنے ٹائم مہیا ہو کہ آپ جا کے اپنے جو ریٹرن آپ نے فائل کیے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا سکیں. جو آپ فرق کی بات کریں, ایک تو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جی بالکل 2 مختلف لوگوں نے بھر کے دیے اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایف بی آر کے اگر آپ صرف ریٹرن دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایگریکلچرل انکم کے اوپر جو ٹیکس پے کیا ہے, جو پروونشل ٹیکس ہے, وہ اس کے اندر نظر نہیں آئے گا. تو وہ ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے اس فرق کی. اور تیسری, جیسے حاجی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے انٹرم میں ایک سٹیٹمنٹ بنائی, اس کے بعد جب آپ نے ٹیکس لائر کے پاس بیٹھے تو جو فائنل سٹیٹمنٹ آپ نے فائل کی اس کے اندر چینجز آ گئی, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کوئی ڈفرنس آ گیا. بٹ میں نے جیسے کہا مالک, اتنا ہم بہت سٹرونگ پوزیشن لے رہے ہیں, میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کر رہا ہوں, لیکن ہر شخص کو یہ موقع ضرور دینا چاہیے کہ وہ اپنی وضاحت کر سکے جو بھی ان کے مسائل نظر آ رہے ہیں. شاہ صاحب جی, میں اس پہ عرض کر دوں کہ دیکھیں نا, میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ 1 سائڈ اسٹوری ہے, مان لی یہ ساری باتیں انہوں نے. اب ایک اور بات ہے جو کہ مینڈیٹری ہے اور قانون میں ہے, کیا ان محکموں نے, کیا ان کی ذمہ داری میں نہیں آتا کہ اگر کوئی اے بی سی ڈی اینڈ بالخصوص پارلیمنٹیرین وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہا, یا اس میں کوئی تضاد ہے, یا وہ کوئی چیز کو چھپا رہا ہے, تو کیا مانع ہے ان کو کہ وہ قانون کو حرکت میں نہ لائیں؟ انہوں نے کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کسی کو نوٹس دیا؟ شاہ صاحب ابھی آپ کی حکومت ایک آرڈیننس لانے کی تیاری آ رہی ہے, 4 دن پہلے ڈان میں بھی خبر تھی, 1-2 جگہ چلی کہ ایک نیا ہی آرڈیننس آ رہا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افسر شاہی کیوں نہیں کرتی, کہ کسی پہ اگر ریپوٹیشن ہوگی کرپٹ ٹھیک اور فلانی چیز ہوگی, اتنا آسان ہو جائے گا کہ جس کو آپ افسر کو آپ ناپسند کریں, آپ اس کو دم سے اٹھائیں, باہر پھینک دیں. آپ کی گورنمنٹ ایک طرف آرڈیننسز لا رہی ہے جہاں پہ جاب سیکیورٹی ختم ہو جائے گی لوگوں کی, دوسری طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی لوگ آپ کے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے, کس طرح ہوگا؟ نہیں, یہ تو پھر بات نہیں, یہی تو بات ہے نا. یہ نہیں, یہ اس سے پہلے بھی 2002 کا مشرف صاحب کا بھی لا تھا اور ساری بات تھی. لا پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ان کو, اسی لا میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا ایکشن جو کہ انہوں نے قانونی حیثیت میں کیا ہوگا, اس پہ کوئی ان کی بات ان سے نہیں ہوگی. یہ تو کوئی بات نہیں مطلب, وہ تو اب بھی اگر جس نے کون کس کا پسندیدہ ہے یا کون کس کا نہیں ہے, یہ آل ٹوگیدر اور بات ہے. سوال یہ ہے کہ ایز لانگ ایز وہ اگر اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے فنکشن ادا کر رہا ہے, کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے؟ کیا لا میکرز کو, بلکہ ان سے بھی لیتے ہیں لیاقت بلوچ صاحب, کیا جو قانون بناتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ووٹوں سے آپ لوگ سارے اسمبلیز میں آتے ہیں, کیا آپ کو افسر شاہی یا بیوروکریسی کے ڈر سے سچ بولنا چاہیے کہ ہم پکڑے جائیں گے اس لیے ہم سچ بولیں, کہ آپ لوگوں کو اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ لوگ آپ کے پیچھے لگیں؟ نہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ محض قانون یا کسی بیوروکریسی کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے بھی اور عوام کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ بھی, اور جن لوگوں کی نمائندگی کر کے وہ پورے ملک کے نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں, انہیں اپنے اس پورے کریکٹر کو ٹھیک رکھنا چاہیے. اسی طرح میں نے جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہماری معیشت کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کا, آئین کے اندر آرٹیکل 62-63 ہے, آپ نے بہت سنا, اور اس کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی, اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی بہت آواز اٹھائی. لیکن عدالتیں بے بس ہیں, اور ریٹرننگ افسرز کی سطح پر جو ہے کہ بھی وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل اس کی سکروٹنی کا اور اس کا فیصلے کی اہم ترین بنیاد اور جو مرکز ہے وہ پارٹیاں ہیں, کہ جب وہ ٹکٹ کے لیے درخواستیں لیتے ہیں اور ٹکٹ جاری کرتے ہیں, وہ چاہے قومی اسمبلی کے لیے, سینٹ کے لیے, صوبائی اسمبلی کے لیے, انہیں ہر اعتبار سے چیزوں کو پڑتال کرنا چاہیے کہ بھی وہ جن کو نمائندگی کے لیے اور پاکستان کی قسمت اور تقدیر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے منشور, اپنے داموں اور اپنے اعلانات کے مطابق
معاملات کو ٹھیک کرنے کا تو سر میں نے بریک پہ جانا ہے، اس پہ پھر مجھے جلدی سے ایک جواب دیجیے پورا گا اترتے ہیں. سر، مجھے اس پہ جلدی سے ایک جواب دیجیے گا، میں نے پھر بریک پہ جانا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی پارٹی بھی کر رہی تھی تو سراج الحق صاحب نے تو کوئی ٹیکس نہیں دیا. میں نے کہا کہ بھی آپ نے جیسے یہ بتایا وہ ساری چیزیں چیک ہو سکتی ہیں، لیکن جو پہلے بھی بات آئی تھی اور جب پیپر فائل کیے تھے اس وقت بھی ریٹرننگ افسر نے اعتراض کیا تھا. انہوں نے اپنی جو وہاں وضاحت پیش کر دی تھی کہ بھی ان کے پاس کوئی ایسی آمدن نہیں جو ٹیکسیبل ہو. اب یہ تو کوئی جرم نہیں ہے کہ بھی آمدن نہیں ہے اور ٹیکسیبل نہیں ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ٹیکس لازمی ادا کریں. یہ چلے سر، میں اس پہ مجھے یہاں کمرشل بریک لینا ہے، لیکن میں اس سوچ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں کہ میری سمجھ سے تو بالکل علاقے بلوچ صاحب آپ قابل عزت ہیں، بالکل میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس طرح جس کی انکم ٹیکسیبل نہ ہو، اس کی اتنی تھوڑی انکم ہو، وہ اس ملک میں اسمبلی میں پہنچ جائے، وزارت پہ پہنچ جائے، وہ تو بچارہ نوکری اس ملک میں نہیں لے سکتا. خیر، اس پہ بات کریں گے. بریک میں بعد آ کے میں یہ چاہوں گا تمام اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ ہمیں بتائیں ہمارا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، کس طرح ہم انشور کریں کہ کرسٹل کلیئر، صاف شفاف ہمارے لوگ سامنے آئیں اور اس طرح کی باتیں ہمیں سننی نہ پڑیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک میں بہت سے پارلیمنٹیرین دوستوں کے ایس ایم ایس آ رہے تھے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن واضح کریں گے، بلکہ مراد سعید صاحب کو تو ٹیلی فون پہ ہی بات کرنے کا کہ میں آپ کو فیکس بھی کر دوں گا. ویل ٹیک ہز ورڈ فار اٹ کہ میں نے ٹیکس ریٹرن اپنا فائل کیا ہوا ہے، تو یہ غلط بات ہے میرے بارے میں. اچھا حاجی عدیل صاحب، یہ بتائیے ویری کوئکلی سر، کیا کریں کہ یہ بالکل آپ کی 2-3 تجویزیں تو بڑی اچھی آ گئیں، لیکن کیا یہ اصول ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کسی پارلیمنٹ کا ممبر بنے، کیونکہ اگر ذمہ داری بھی کر رہے ہیں تو انکم ٹیکس تو پھر بھی دیتے ہیں آپ، کہ صرف ٹیکس پیئر ہونا چاہیے قانون سازی کے اندر ممبر آف دا پارلیمنٹ؟ مالک صاحب میں آپ سے 101% اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے یہاں 45 منٹ سے بٹھا رکھا ہے اور صرف 3 منٹ بات کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. نہیں سر، آپ بہت بول رہے ہیں، یقین مانے میں آپ کو ٹائم نکال دوں گا. اتنی بڑی موضوعات پہ آپ نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا ہے. یہاں مسلسل آپ بھی، اور میرا خیال میں ان صاحب کا تعلق ان کی پارٹی عمران خان کی پارٹی سے ہے، وہ کے پی کے کہہ رہے ہیں، یہ غلط اپریشن ہے. میں نے آل پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اور عمران خان سے بھی کہا تھا. حاجی صاحب پہلے اس پہ بات کر لیجئے. حاجی صاحب وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے کائنڈلی یہ بتائیں، آپ نے پہلے بہت زبردست تجاویز ہیں. میرا سوال یہ حاجی صاحب، صرف کیا یہ شرط ہونی چاہیے؟ میری باتوں سنیں. دوسرا آپ نے ایک مسئلہ بجلی کا ہے. میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں. ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا. ایسا وہ علیحدہ کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے حاجی صاحب، ہم پھر اس پہ وقت پروگرام کر لیں گے. میرا سوال تو پھر آپ نے مجھے بٹھایا نا، کس لیے بٹھایا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جنریشن بھی دیں اور ڈسٹریبیوشن بھی ہم لینے کے لیے تیار ہے. بغیر جنریشن کے کوئی ڈسٹریبیوشن بیکار ہے. اب آپ کو میں آتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. دیکھیں، ایک تو کمپلسری ہونا چاہیے کہ ہر پارلیمنٹیرین اپنی ریٹرن داخل کرے، چاہے نیل کی داخل کرتا ہے. اور دوسرا چونکہ وہ ان کی تنخواہوں سے انکم ٹیکس کاٹا جاتا ہے تو این نمبر ان کا ہے. ایک تو بات. اور جو پارلیمنٹیرین ریٹرن نہیں داخل کرتے اس کو آپ قانون کے مطابق اس سے ڈیل کریں. اور جو غلط کیا ہے تو قانون میں ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے تو ڈسکوالیفائڈ کریں. یہ تو اصولی بات ہے. باقی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملک کے اندر جی ملک کے اندر NTN نمبر کو 100% اتفاق ہے. میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، جب نامینیشن پیپر بھرے جاتے ہیں نا الیکشن کے، نامینیشن پیپر میں باقاعدہ ایک خانہ ہے، ایک نمبر لگے ہوئے ہیں، اس میں 3 سالوں کے انکم ٹیکس کی فگر اور ان سالوں کے نام لکھنے پڑتے ہیں. اور ایک سوال، کیا سر انکم ٹیکس پیئر ہونا چاہیے کسی کو بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے لیے؟ اگر وہ انکم کرتا ہے تو ہونا چاہیے. یہ تو جو شخص کمانے کے قابل نہیں ہے وہ کیا دنیا چلانے کے قابل ہوگا ہمارے یہاں؟ میں ایک اور رد کر دوں. اب دیکھیں نا، یہ وہ بہت فارفلنگ ہے، لیکن اگر ایک آدمی کوئی اس کی انکم نہیں ہے لیکن ادروائز وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اتنا نیک ہے، اتنا باکردار ہے کہ لوگ خود اس کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اس کو الیکٹ کرا دیتے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ وہ اس کا رائٹ نہیں ہے؟ اسد عمر صاحب آپ بتائیں، کیا جو خود انکم ٹیکس پہ نہ ہو، انکم ٹیکس کیا اس کو یہ حق ہے
کہ وہ ٹیکسیشن کی پالیسیز بنائے. کیا ایسا بندہ جو خود انکم ٹیکس نہیں دیتا کیا اس کو ممبر آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے؟ نہیں مالک آپ نہیں مالک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی. اس سے یہ وہ بی اے کی ڈگری کی شرط لگانے والی بات ہے کہ غریب انسان کو پہلے تو موقع نہ دو, اس کو تعلیم نہ دو, اس کو آمدنی کوئی نہ, اس کے بعد کہو کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے. لیکن کرنا کیا چاہیے یہ جو ابھی جو آپ بات کریں, اس رپورٹ کے پاس ادارہ ہے جی ایف بی آر جس کے پاس تمام اختیارات بھی ہیں. اسی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کریں اگلے 30 دن میں 60 دن میں تحقیقات مکمل کر کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں. جو لیجسلیٹر آپ کو پتا چلے اس نے جھوٹ بولا ہے, اثاثے چھپائے ہیں, ٹیکس پورا نہیں پے کیا, اس کے خلاف جو قانون کے تحت کارروائی ہوتی ہے تاکہ کوئی رول اسٹیبلش تو ہونا شروع ہو. سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اوپر یہ اپلائی ہوگا, اس کے بعد پھر دوسروں پہ ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا ہے ان کے اپنے پارٹی کے سربراہان ان کی ڈسکوالیفیکیشن موو کر دیں اسپیکر کے سامنے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی سجیشن سے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی پارٹی اپنے لیجسلیٹر کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہے, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, قانونی طور پہ کارروائی کرنی چاہیے اس کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے. لیکن بلوچ صاحب سر ویری کوئکلی کیا رائے آپ کی, کیا ہونا چاہیے؟ مالک صاحب میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اور پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جن کے نام اس فہرست میں موجود ہیں ان کو پوری اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو آمدن ٹیکس کے زمرے میں, ٹیکس کے دائرے میں آتی ہے اس کا ریٹرن جمع ہونا چاہیے, ٹیکس ادا ہونا چاہیے. لیکن یہ شرط عائد کر دینا کہ جس کی آمدن نہیں ہے, جو ٹیکس نہیں ادا کرتا, وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتا, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا فارمولہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ امانت اور دیانتداری کے لیے سارے ایگری کرتے ہیں ویری کوئکلی. ایک جس طرح حاجی دیل صاحب نے کہا بڑی اچھی اوپینین تھی اور اسی کو آگے کیا اسد عمر نے کہ جو ایف بی آر کی ڈیڈ لائن ہے, الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن اس کے 15-20 دن کے بعد ہونی چاہیے تاکہ یہ کوئی کمپلیکیشنز آ رہے ہیں. فائنل جو ایف بی آر کو دیے ہوئے کاغذات وہ ہوں. ٹیکس ریٹرن فائل ہونے بہت ضروری ہے کیونکہ صرف یہ نہیں پتہ لگتا کہ ٹیکس دیا ہے, جو انکم بڑھتی ہے اثاثے بڑھتے ہیں. کوئی راجہ رینٹل, کوئی راجہ مینٹل جو ایک دم کروڑوں روپے اسی سے ارب پتی ہوتے ہیں, وہ پیٹرن نظر آنا بہت ضروری ہے. یہ بہت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ واقعی جن لوگوں کے نام ہیں ان کو اگلے 48 گھنٹوں میں اس کا جواب دینا چاہیے اور 60 دنوں کے اندر آئیڈیلی جیسے اسد عمر نے کہا ایف بی آر کو اور باقی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور جو لوگ جنہوں نے غلط باتیں کی ہیں ان کے خلاف قانون بھی حرکت میں آئے اور ان کے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی لیڈرشپ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کریں. اور ایک بات میں کہتا جو ہم نے 1-2 دن پہلے پروگرام کیا تھا گریٹ ٹریفک پہ, جس کا بہت ہمیں ملبہ اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک تو بہت سٹرونگ گروپس نے ایڈورٹائزنگ بھی ہماری بند کر دی ہے, نو پرابلم, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس پہ بہت جلد ایک اور پروگرام کر رہے ہیں اور ایسے اس میں انکشافات ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صرف ایک پرائم منسٹر کے بیٹے کو ایک فورن کمپنی نے ایک پالیسی بنانے کے لیے 37 کروڑ روپیہ کس شخص کے تھرو دیا. وہ شخص اس وقت کس کمپنی میں تھا, آج کہاں ہے, اور یہ گریٹ ٹریفک جو اربوں روپے کی ہے اس میں آج بھی کون کون ہاتھ دھو رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.